کہتے ہیں کہ ایک چیونٹی کہیں جا رہی تھی، جاتے جاتے اس کا گزر شہد کے قطرے کے پاس سے ہوا، ڈراپ آف ہنی۔ جیسے ہی وہ شہد کے قطرے کے پاس سے گزری، ہلکا سا اس نے اس کو ٹیسٹ کیا اور آگے بڑھ گئی۔ کیڑی کو بہت مزہ آیا، شہد لذیذ مزیدار۔ آگے جا کر اس رک گئی، کہا اور چکھنا چاہیے۔ واپس آتی ہے، پھر تھوڑا شہد کو چکھتی ہے، پھر آگے بڑھ جاتی ہے، اس کو زیادہ مزہ آیا۔ چیونٹی کہنے لگی تھوڑا تھوڑا چکھ کر کیا ہوگا، کیا ہی اچھا ہو کہ زیادہ پی لوں، پھر چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ شہد کے قطرے کے پاس آتی ہے اور شہد کے قطرے میں خود کو داخل کر دیتی ہے۔ جیسے وہ شہد کے قطرے میں خود کو داخل کرتی ہے، چیونٹی کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں اور شہد کے اوپر آ جاتے ہیں، اور پاؤں کے نیچے شہد کی چکناہٹ ہے۔ اب وہ شہد پی تو رہی تھی مگر چلنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی کہ وہ خود کو نکالے کیسے۔ شہد پیتی تو کتنا پیتی، آخر کار شہد کی مٹھاس کی لالچ نے اس چیونٹی کی جان لے لی۔ جی ہاں، اسی شہد کے قطرے کے اندر وہ چیونٹی مر گئی۔ کیا ہمیں یہ مثال یہ بتاتی نہیں ہے کہ دنیا کی لذت اور دنیا کی محبت میں ہم اس قدر دنیا میں داخل ہو گئے کہ ہمارے پاؤں اب زمین پر نہ رہے اور ہم آہستہ آہستہ ایسا لگتا ہے دنیا کی محبت میں ہلاک ہوتے جا رہے ہیں، برباد ہوتے جا رہے ہیں، تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب تک کہ کشتی پانی کے اوپر ہے نہیں ڈوبتی، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ دل جب تک دنیا کے اوپر سے تیرتا ہوا، رزق حلال کماتا ہوا، فرض و واجب ادا کرتا ہوا، حقوق ادا کرتا ہوا، حقوق العباد، حقوق اللہ کی بجا آوری کرتا ہوا، بالکل دنیا کے اوپر سے یہ دل جب تیرتا ہوا آخرت کی طرف، اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، عافیت ہے۔ لیکن جب دنیا اس دل میں داخل ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان حرام و حلال کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، ظلم پر اتر آتا ہے، زیادتی پر اتر آتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ نہ حقوق اللہ کا لحاظ رہتا ہے، نہ حقوق العباد کا، کیونکہ وہ آخرت بھلا چکا ہوتا ہے، اپنی موت کو یاد نہیں کرتا اور یوں اپنی دنیا اور آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی دنیا اور آخرت کو داؤ پہ نہ لگائے، خیال رکھیں اپنا بھی، اپنے گھر والوں کا، کہ ہم سب نے دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا آخرت کو بہتر کرے۔